وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت 65۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اور اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے، کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 65۔ لفظی ترجمہ: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو ہی پکارتے ہیں اور دین اس کے لیے خالص کر دیتے ہیں۔ وَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب وہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، فوراً ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں جو میں نے ان کو دیا ہے۔ ولیتمتعوا، وہ فائدہ اٹھا لیں۔ فسوف یعلمون، جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ سامعین اکرام، آخرت کی زندگی کے بارے میں مضامین ہیں، اور توحید کے دلائل میں اللہ تعالیٰ مضمون آ رہا ہے۔ اور آج گزشتہ سبق میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر دنیا کی زندگی میں یاد الہی نہ ہو یا یاد آخرت نہ ہو تو پھر یہ دنیا ایک کھیل تماشا رہ جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر جو ہے وہ حقیقی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے۔ اس پہ ہم نے کل بات کی تھی۔ آج ایک اور مثال سے اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی طرف لوگوں کو مائل کر رہا ہے کہ مجھے ہی پکارو۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، جب کوئی مشکل آتی ہے تو تم مجھ کو پکارتے ہو، لیکن جب وہ مشکل چلی جاتی ہے تو تم مجھے پکارنا بند کر کے غیر کو تم پکارنا یا اس پہ بھروسہ اور اعتماد شروع کر دیتے ہو۔ اور مثال یہ دی ہے سامعین اکرام، سمندر میں جب کشتی چلتی ہے اور پھر اچانک طوفان آ جاتا ہے، سمندری طوفان جسے کہتے ہیں، وہ بہت اونچی اونچی لہریں ہوتی ہیں اور کشتی بری طرح ڈولنے لگتی ہے، تو اس وقت کوئی اور، یعنی یہ لوگ کسی اور کو نہیں پکارتے، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔
یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان، تمہاری گھٹی میں جو ہے وہ میری یاد پڑی ہوئی ہے، مجھ سے رجوع جو ہے وہ تمہاری گھٹی میں ہے، تو مصیبت اور مشکل کے وقت تو تم مجھے یاد کرتے ہو اور مجھ سے دعا کرتے ہو، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو تم دوبارہ اپنی یعنی مشرکانہ روش پہ اڑ جاتے ہو اور مخلوق سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہو۔ یہ بات صحیح نہیں ہے اور ایسا کرنا بہت نامناسب ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں اور جب طوفان آتا ہے، یہاں یہ جملہ محذوف ہے، یعنی جب طوفان آتا ہے سمندر میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو یہ پکارتے ہیں اور دین اس کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں جو میں نے ان کو نعمتیں دی ہیں، وَلِيَتَمَتَّعُوا، فائدہ اٹھا لیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ان کو پتہ لگ جائے گا۔ تو اس آیت میں ایک تو یہ ہے کہ توحید کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو جب مشکلات میں تم مجھے پکارتے ہو تو تم جب مشکل نہیں ہوتی اور اسباب موجود ہوتے ہیں تو تم اسباب پہ بھروسہ کرنے لگتے ہو، ایسا کرنا تمہاری فطرت کے خلاف ہے۔ تم اللہ ہی کو پکارو، چاہے کوئی مصیبت تمہارے سامنے ہو یا نہ ہو، اللہ ہی کو پکارو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی فرما رہے لیکفروا بما آتیناہم کے الفاظ ہیں سامعین کرام، تاکہ وہ ناشکری کریں۔ یکفروا کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی ہیں اس کی ناشکری کریں، یعنی اس کو غلط استعمال کریں۔ یہ ساری زندگی جو ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پہ ہمیں دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کو پکارو، دین اس کے لیے خالص کر دو۔ یا فَإِيَّايَ، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، پس میری ہی بندگی کرو، مجھے ہی پکارو۔ تو یعنی لہو دعوت الحق، پکارنا جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، یعنی اس کے علاوہ دوسرے کسی کو اگر پکاریں گے تو وہ باطل ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے وَلِيَتَمَتَّعُوا، لیکن یہ فائدہ اٹھا لیں، یعنی چند روزہ زندگی ہے اور اس میں مہلت ہے، فائدہ اٹھا لو، لیکن جلدی فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اگلی آیت اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ باطل پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ امن و سکون یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس حرم کی وجہ سے تمہیں تم امن و امان میں رہتے ہو، تمہارے قافلے امن سے رہتے ہیں، ان پہ کوئی حملہ نہیں کرتا، محض اس حرم کی وجہ سے۔ اور اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، اس حرم کو میں نے امن کا ذریعہ بنایا ہے سامنے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس کے ارد گرد جو ہے بد امنی ہے، لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں، قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے تم امن میں ہو، سکون میں ہو۔ تو اب یہ چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، سورہ قریش میں ہے نا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اب لازمی امر ہے کہ جس نے اطعمہم من جوع، جس نے انہیں کھانا دیا بھوک کے وقت کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے نجات دی، تو چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی بندگی اختیار کر لیں۔
لیکن یہ ایسا نہیں کرتے، یعنی افبالباطل یؤمنون، باطل پہ یہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی باطل سے یہ توقعات لگا لیتے ہیں، باطل کے نقصان سے ڈرتے ہیں، باطل سے فائدے کی امید لگا لیتے ہیں، تو باطل پہ ان کا یقین ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں 360 بت تو وہاں رکھے ہوئے تھے انہوں نے، چلیں ان کو چھوڑ دیں، لیکن یہ آیت اگر ہم کہیں کہ ہمارے لیے ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے، تو بات یہ ہے کہ ہماری آستینوں میں تو بت ہیں، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، تو بے شمار بت سامعین کرام ہم نے اپنے آستینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، بلکہ خانہ دل میں چھپا لیے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں سامعین کرام۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، کہ کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اختیار کرتے ہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہرحال شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہمارے حق میں ہی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اگلی آیت میں یہ مضمون ہے، لفظی ترجمہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو گھڑ لے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ، او کذب بالحق لما جاء، یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آ جائے۔ اس کے دو مفاہیم، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے انکار کرنے والوں کا یا ناشکری کرنے والوں کا؟ مضمون سارا شکریہ کا ادا ہو رہا ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکفروا بما، دیکھیں یہ 3 آیاتیں ہیں، اور اس میں مسلسل آیت نمبر 66 میں لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ یعنی اس لیے تھوڑی کہ یہ میری نعمتوں کی ناشکری کریں۔ جو دوسری آیت ہے وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اس میں جو ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس کا مطلب من اظلم ممن افترا، 2 چیزیں ہیں سامعین کرام اس آیت میں، ایک اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات جو اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہو، یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حق آ جائے تو اس کو جھٹلانا، اس سے انکار کر دینا۔ اس کے 2 معنی ہیں سامعین کرام، یعنی 2 قسم کے مضامین ہیں، اور دونوں قسم کے لوگ جو ہیں وہ حق کی تکذیب کرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ ظالم لوگ ہیں۔ من اظلموں کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون ہے زیادہ ظالم، یعنی وہ شخص سب سے زیادہ ظالم ہے جو اللہ پہ جھوٹ کرے۔ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ کا مطلب کیا ہے سامنے کرام؟ یہ یعنی قرآن میں کافی جگہ اس کی تفصیل آئی ہے، لیکن میں سورہ ملک سے آپ کو آیت پڑھ دیتا ہوں کہ الم یأتکم نذیر، دوزخی جب دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، الم یأتکم نذیر، تو وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا، قد جانا نذیر فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اب یہاں کیا ہے؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کلام نازل کیا ہے، اس نے پیغمبر کو بھجوایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھجوایا نہیں، ما نزل اللہ من شیء، تو یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اور دوسرا او کذب بالحق لما جاء، یا کسی حق کو پہنچانے والے کی تکذیب کرنا اور اس کی دعوت کو جھٹلانا، یہ دونوں باتیں جو ہیں مشرکین میں پائی جاتی تھی سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ پہ وہ جھوٹ باندھتے تھے اور رسولوں کا مسخرہ معاذ اللہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسا مال حاضر رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو گلیوں میں چرتا پھرتا
بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ اچھا، اب اگر ہم آئے سامعین کرام اپنی طرف کہ آیا یہ باتیں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ نہیں باندھ رہے، ممن افترا علی اللہ کذبا۔ ہاں یقیناً ہم اللہ تعالیٰ پہ، یعنی ہمارا ایک قومی رویہ ہے سامنے کا، اور وہ رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں۔ اب یہ قرآن کو یعنی ہم تبرک کے طور پہ چوم تو لیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کیا کہہ رہے ہیں، زبان حال سے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، یعنی ہم زندگی ایسی گزار رہے ہیں سامنے کرام۔ قرآن کو ہدایت کی کتاب ہم نہیں سمجھتے، یا قرآن سے ہم روشنی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ پہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں زبان حال سے سامنے کرام۔ پھر او کذب بالحق لما جاء، یا یہ حق کو جھٹلائے جب یہ اس کے پاس آ جائے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا؟ کیا مطلب سامعین کرام؟ ایک تو دیکھیں یہ دو قسم کی جھوٹ ہم بول رہے ہیں، زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، نہ کوئی روشنی ہے نہ کوئی ہدایت ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ جو نظریہ ہمیں دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا جس طرف ہمیں بلایا جاتا ہے، ہم اس کو عملاً جھٹلا رہے ہیں، اس مقصد کو ہم مان کے نہیں دے رہے، اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنا رہے۔ تو ایک بات یہ ہے، اب اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا؟ یقیناً جہنم جو ہے وہ ٹھکانہ ہے کافروں کا۔ اور پھر اگلی آیت میں بہت مرکزی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے بھی جد و جہد کی ہمارے بارے میں، لنہدینہم سبلنا، یقیناً ہم بہت سے راستے ان کو اپنے بتا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی امداد، اس کی توفیق مخلصین کے ساتھ ہے۔ محسنین نیکوکار، مخلص۔ سامعین کرام ایک بہت یعنی امید افزا بات ہے، اور ایک یقینی اللہ تعالیٰ ہمیں بات فرما رہے، اور وہ کیا بات ہے؟ والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے جد و جہد کی ہمارے بارے میں، تو ہم بہت سے راستے اپنے کھول دیں گے ان کے لیے۔ لنہدینہم سبلنا۔ سامعین کرام بہت مرکزی آیت ہے، اور یہ ظاہر ہے سامعین کرام قرآن ہدایت ہے، قرآن روشنی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تک جانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت امید افزا پروگرام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ زور دے کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم میرے بارے میں مخلص ہو، اپنی جد و جہد میں، اپنے ارادے میں تم مخلص ہو، تو تمہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے، تمہاری رہنمائی میں کروں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے بھی میری راستے میں، یعنی میری قرب کے لیے، میری معرفت کے لیے کوششیں کی، میری ملاقات اور دیدار کے لیے یعنی اپنی تمام صلاحیتیں وقف کر دیں، تو ہم ان کو لنہدینہم سبلنا، بہت سے راستے ہم ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ یہاں تو تذکرہ ہو رہا ہے والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے جد و جہد کی میرے بارے میں۔ عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ طالبان مولا نہیں ہیں بلکہ طالبان دنیا ہیں سامعین کرام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ کے بارے میں جد و جہد، محنت، کوشش، یہ ہمارے ٹائم ٹیبل اور سلیبس میں نہیں ہے، یہ ہمارا ایشو ہی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جاہدوا فی اللہ حق جہاد دوسری جگہ ہے،
اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرو جس طرح کہ محنت کا حق ہے، لیکن یہ محنت جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں محنت، جد و جہد، کوشش، یہ ہمارا ایشو نہیں ہے آج سامعین کرام۔ بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، یہ ہمارے ایشو نہیں ہے۔ تو ہمارے ایشو کیا ہیں؟ دنیا اور ہائے دنیا، دنیا اور ہائے دنیا، یہ ہمارے ایشوز ہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ نمبر 1 جو ہے وہ دنیا ہے۔ اب وہ جو دنیا کے پیچھے چل جاتا ہے، یعنی چل پڑتا ہے دنیا کو مقصد اور محبوب اور مطلوب بنا کے، تو اس کے خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ 3 دفعہ بھی جو وزیر اعظم بن جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو ساری عمر رہنا ہے میں نے وزیر اعظم، اور مجھے کیوں نکالتے ہو تم؟ تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ تضاد ہے ہمارے قول اور فعل میں۔ وہ کہتے ہیں نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو زبان سے کہا ہے کہ لا الہ، لیکن یہ ہے کہ ہم مسلمان تھوڑی ہیں، ہم طالبان مولا نہیں ہیں بلکہ طالبان دنیا ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یقین دہانی کرا رہے کہ اگر تم نے محنت کی، جد و جہد کی، بہت سے راستے ہم تمہارے لیے کھول دیں گے، یعنی منزل تمہیں آسان بنا دیں گے۔ یہی مضمون سامعین کرام سورہ یعنی آخر پارے میں ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے دیا، تقوی اختیار کیا اور دیا اور نیکی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسان راستہ میں ان کے لیے اور بھی آسان بنا دوں گا، اور کیوں نہ کروں، إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو مخلصین کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے سامعین کرام جو محسوس کرنے کی چیز ہے۔ اگر آپ محسوس کریں گے تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہے، لیکن آپ اس کو روایتی طور پہ پڑھیں گے تو اس کے کچھ اور نتائج ہیں۔ لیکن اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لینا، اللہ کے راستے پر چل پڑنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرنا، اس حالت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست کارساز ہو جائے گا۔ پھر نعم المولا نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ ان آیات سے سورہ عنکبوت جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عنایت سے یہ ہم نے تکمیل کی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مضامین کو مجھے بیان کرنے اور مجھے سمجھنے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آیات کا تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اذا هم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين۔ سامعین کرام، اب ان آیت کے ترجمہ سنا دیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں اور جب طوفان آتا ہے، دعوا اللہ مخلصا لہ الدین،
خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، خالص کر دیتے ہیں اس کے لیے دین، فلما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہے یعنی طوفان دفع ہو جاتا ہے، اذا ہم یشرکون، میرے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ یہ کفر کریں جو ہم نے ان کو دیا ہے، وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو یہ عیش کر لیں، جلد ان کو پتہ لگ جائے گا۔ اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے بنا دیا ہے ان کے لیے حرم کو امن کی جگہ، وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے ظالم کون ہے جو جھوٹ باندھے اللہ پہ، اور کذب بالحق لما جاء، اور جب حق آ جائے تو اس کی تکذیب کرے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کافر ناشکروں کا، والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں ہمارے بارے میں، لنہدینہم سبلنا، ضرور ان کو ہم اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی امداد تو مخلصین کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی امداد مخلصوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. When they embark on a vessel, they pray to God, devoting their faith to Him. But once He has delivered them safely to land, they attribute partners to Him. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. To be ungrateful for what we have given them, and to enjoy themselves, they will surely come to know. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. Do they not see that we established a secure sanctuary, while all around them the people are being carried away? Do they believe in falsehood and reject the blessings of God? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. And who does greater wrong than he who fabricates lies and attributes them to God, or calls the truth a lie when it has come to him? Is there not in hell a dwelling for the blasphemers? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. As for those who strive for us, we will guide them in our ways. God is with the doers of good. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔